نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ قضاء حاجت نبی علیہ السلام کو جب آتا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام اتنے دور چلے جاتے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں سے پناہ ہو جاتے، وہاں جا کے قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے قضاء حاجت کے لیے بطور سہولت کے آپ سمجھ لے کہ ہمارے گھروں کے اندر بیت الخلاء بنی ہوئی ہے اور ہم گھروں کے بیت الخلاء کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس میں ہماری تھوڑی بہت بے عزتی بھی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ کمرے کے اندر ساتھ میں بیوی بیٹھے ہوتی ہیں اور کمرے کے اندر ٹچ باتھ روم بھی ہوتا ہے، تو وہ آدمی یا بڑے یا چھوٹے وہاں چلے جاتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آوازیں بھی تو آتی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ایسے حیا والے تھے، ایسے حیا والے تھے کہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے دور جا کے ایسے نہیں بیٹھتے کہ لوگ کو نظر آئے، اندازہ ہو کہ یا نبی علیہ السلام ہوں گے، نہیں بلکہ نبی علیہ السلام دور دراز چلے جاتے تھے۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اندر حیا حد سے زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے اندر اتنا حیا تھا کہ اس کا ذرہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار مشہور ہوئے۔ ایک مقام تھا کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ پر چلے گئے، کنواں بنا ہوا تھا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے کنویں کے کنارے پر، نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکا دیے اور خود کنویں کے منہ کے اوپر بیٹھ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے یہ پانچے دونوں اوپر کر دیے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام موجود نہیں ہوتے تھے تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوتے، ان کو چین نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے، تو صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے، پھرتے تھے، دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرنے والوں میں پہلے مرد تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح بیٹھ گئے جیسے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اوپر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکا دیے اور اپنے پانچے اوپر کر دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متصل بیٹھ گئے اور کنویں کے منہ پہ اسی طرح بیٹھ کے اپنے ٹانگیں لٹکا دی اور پانچے اوپر کر دیے۔ یہ صحابہ ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے۔ تیسرے نمبر پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ السلام نے اپنے پانچے نیچے کر دیے اور فرمایا کہ عثمان وہ شخصیت ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، لہذا ہم نے اپنے پانچے نیچے کرنے اور نیچے کر دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نیچے کر دیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نیچے کر دیے۔ وہ حیا کا ایک ذرہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا کو اپناؤ۔ اور جب انسان حیا سے عاری ہو جاتا ہے، حیا نکل جاتی ہے، تو پھر اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا آپ سے چلی گئی اب آپ کی مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہے۔